مدینہ منورہ میں ترکوں کا یہ وہ تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے کہ جہاں پر استنبول ترکی سے ٹرین حاجیوں کو لے کر مدینہ منورہ آتی تھی۔ اور یہ سامنے وہ مسجد ہے جسے سلطان عبدالحمید کہتے ہیں، یہاں سے جو حجاج کرام ہیں نوافل پڑھ کر پھر مسجد نبی شریف میں جاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو مدینہ منورہ کے تاریخی ترک ریلوے اسٹیشن کی ہسٹری بتاؤں گا اور مکمل اس کی جو بایوگرافی ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ ترکوں کا یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے، اس کی جو تعمیر کا آغاز ہے وہ سن 1899 میں سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا۔ یہ سامنے آپ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ کا گورنر ہاؤس ہے، جہاں پہ جو مدینہ کا جو فرما روا ہیں یہ ان کی ریزیڈنسی ہے۔ اور یہ مسجد ہے جسے سلطان عبدالحمید کہا جاتا ہے، یہ بھی سلطان عبدالحمید کے دور میں بنائی گئی۔ تو ہم بات کر رہے تھے ترک ریلوے اسٹیشن کی۔ ترک ریلوے اسٹیشن، اس کی تعمیر 1899 میں شروع ہوئی۔ اس کے درمیان بہت سی پیچیدگیاں بھی آئیں، منافقین نے بھی اس میں سازشیں کی، مگر بالآخر اللہ کے فضل سے یہ جو منصوبہ ہے یہ 1908 میں یا 1907 میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس کے 3 فیزز ہیں۔ پہلا جو فیز ہے وہ استنبول سے یہ چلتی تھی اور آتی تھی دمشق سے پھر مدینہ، اور آخری جو اس کا فیز تھا وہ مدینہ سے مکہ المکرمہ آنا تھا۔ مگر اس کے 2 فیز کمپلیٹ ہوئے، یعنی استنبول سے دمشق اور دمشق سے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آنی تھی، مگر پھر ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی اور جو شریف حسین مکہ ہے اس نے بھی اس میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے یہ جو منصوبہ تھا یہ مکمل نہ ہوا۔ پہلے جب حجاج کرام ترکی سے یا دیگر عرب ممالک سے جب عمرہ کے لیے تشریف لاتے حجاز مقدس مدینہ منورہ میں، تو ان کو بعض دفعہ مہینہ بھی لگ جاتا، بعض دفعہ کئی اس میں ماہ لگ جاتے، مگر اس ٹرین کا یہ فائدہ ہوا کہ 3 سے 4 دن میں یہ ٹرین استنبول سے چلتی اور مدینہ منورہ پہنچ جاتی، اور یہ کوئلے پہ یہ ٹرین چلتی تھی۔ یہ اس کا پرانا اولڈ ریلوے اسٹیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے گیٹ ہیں، اور سامنے جو اس کی عمارت ہے جہاں سے ٹکٹ وغیرہ کلیکٹ کی جاتی تھی، یہ اسی دور کی۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر اینٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ کھڑکیاں، یہ ترکوں کے دور تک یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو تھا یہ جو ریلوے اسٹیشن یہ اوپن تھا، یہ ورکنگ پوزیشن میں تھا، مگر جب پھر آل سعود کی حکومت آئی تو انہوں نے پھر اس ریلوے اسٹیشن کو بند کر دیا۔ اب اس کے اندر میوزیم ہے جہاں پہ ترکوں کے دور کی جو پرانی یادگاریں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، جو اس دور کی جو ٹکٹس ہیں، سکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دستاویزات ہیں جو حاجیوں کو ٹکٹیں دی جاتی تھیں، اور وہ جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کا یہاں پہ جو پورا پروسیجر ہے وہ یہاں پہ کیا جاتا تھا۔ اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انجن کھڑا ہے، یہ اس دور کا انجن ہے، یہ یہاں پہ کھڑا ہے۔ یعنی جب ورلڈ وار شروع ہوئی تو اس وقت ظاہر ہے 1914 سے 1918 کے درمیان پھر یہ ٹرین بند کر دی گئی، کیونکہ آٹومن امپائر کے دور میں جو آل سعود ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو قبائل ہیں وہ لارنس آف عربیہ کی سرکردگی میں حجاج کے قافلوں پر حملہ کرتے تھے۔ ٹرین کی جو پٹریاں تھیں ان کو بھی انہوں نے اکھاڑنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پھر بہت نقصان ہوا اور پھر یہ ٹرین روک دی گئی، اور آج تک یہ ٹرین رکی ہوئی ہے۔ یہ اس کا اندر سے حصہ ہے کہ جو ٹریک اس کا بچھا ہوا ہے، جو یہاں تک یہ اس کا جو آخری ٹریک ہے وہ یہاں پہ آ کے ختم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دوبارہ یہ ٹرین پھر شروع ہو اور لوگ پھر یہ پرانی جو بہاریں ہیں وہ دیکھ سکیں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔